الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بہت حضرات سامعین کرام عالم میرے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے بچوں علماء کرام برادران سنت پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی یہی جانتا ہوں کہ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھے اور انہوں نے دین کی بہت خدمت کی اور ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے جید اور قابل اساتذہ کرام آج بھی موجود ہیں اور غالباً ہمارے مدرس حضرت اللہ حافظ عبدالنصیر صاحب آمین یہ حافظ عبدالنصیر صاحب اللہ سبحان اللہ یہ تو استاد صاحب اللہ علیہ رحمہ کی علم کی مومول کی تصویر آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھیوں عالم دین آتا ہے دنیا میں اور ایک عالم کو آباد کر کے جاتا ہے. وہ انتہائی کمزوری کے باوجود جب تک ان کے لیے ممکن ہوا انہوں نے تدریس کو ترک نہیں کیا اور عالم کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کی غذا جو ہے در حقیقت وہ علم ہوتی ہے اور ہر وقت اسی کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور اسی چیز کی اندر کھویا ہوا رہتا ہے. اسے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں لگتی کہ میں ہوں کتابیں ہوں اور طلباء ہوں. اور مولانا مرحوم علیہ رحمہ یقیناً انہی لوگوں میں سے لوگ تھے ایک فرق تھے. میرے ساتھیوں میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نیکی کرتا ہے اور رب العالمین اسے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے. پھر وہ اس کی
پرورش فرماتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اسے بہت بڑا بنا دیتا ہے، تو جس کو رب العالمین پرورش کرے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کس طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ چھوٹا سا عمل کہ ایک شخص نے ایک حافظ بنایا، ایک عالم دین بنایا، اس نے پھر اور بنائے، اس نے اور بنائے، اس نے اور بنائے، یہ ثمرہ چلتا چلا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے کہ اس کے مختلف شاخیں نکلتی ہیں اور وہ وہاں پر پھل بھی لگتا ہے اور سبز پتے بھی لگتے ہیں، لوگ سائے میں بھی پناہ لیتے ہیں اور کھانے والے اس کو کھاتے بھی ہیں۔ عالم دین کی مثال ایسی ہی ہے، اور سایہ دار درخت اس کی تو ہمیشہ بڑی شان آئی ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس عالم دین نے دین کی خدمت کی، اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی نیکی کا کام نہیں۔ انبیاء کرام کی پہلی زندگی عبارت ہے عبادت سے، اور بعد کی زندگی عبارت ہے دین کی تبلیغ سے، اور یوں کہہ لو کہ ایک طرح سے تدریس سے۔ انبیاء کرام کا بعد کا معاملہ یہی رہا، پہلے عبادت میں رہی اور اس کے بعد یوں وہ گزرتا چلا گیا۔ حجروں سے باہر نکل کر آپ نے پورے انبیاء کرام نے پورے جگ کو تعلیم کے ساتھ انہوں نے اس کو مزین اور آراستہ کیا اور دین کی تعلیم دی۔ یہ انبیاء کرام کا کام ہے، اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، وہ واقعہ آپ نے وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، جو کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کسی اور عالم میں، عالم ارواح یا عالم غیب میں، یا رسول اللہ آپ کا فرمان عالی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، کسی ایک سے ملاقات کروائیے تو سیدنا امام غزالی کی روح انور وہاں پر آئی۔ اور جب وہ روح آئی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کرائی، تو انہوں نے کہا آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، اور یہ کرتے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے نام کیوں گنوائے؟ میں نے ان سے آپ کا نام پوچھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب نے کتنا پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے یہ سارے جوابات دیتے چلے گئے، پتے جھاڑتا ہوں، بکری بھگاتا ہوں، دیگر اور کام پر اسی اساس سے میں کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے اتنے جوابات کیوں دیے؟ پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت امام غزالی نے یہ جوابات جو دیے وہ کیوں دیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی عام وجہ جو پیش کی جاتی ہے وہ تو یہی پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے گویا یہ عرض کیا، جس طرح کہ آپ کو رب سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا، آپ اس کو مختصر انداز میں ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، تو مجھے بھی آج کریم اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہے، تو میں نے بھی اس کو مختصر انداز میں بند کرنے کی خواہش نہ کی بلکہ اس کو طول دیا۔ لیکن اس میں ایک اصل نقطہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی معنی ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ کہ پہلے زمانے میں انبیاء کرام جو گزرے
وہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے دین میں اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اجتہاد صرف انبیاء کی حد تک تھا، اور اس کے بعد ان کے خلفاء ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو لے کر چلا کرتے تھے، اور جب پھر نیا دور آتا اور نئے مسائل پیدا ہوتے تو اللہ رب العالمین ان مسائل کے حل کے لیے اور اجتہاد کے لیے ایک نبی کو مبعوث فرماتا، جو آ کر ان چیزوں میں اجتہاد کرتا، یا رب العالمین کے پیغامات پہنچاتا، یا خود صحیح کے کراتا اور جناب کی بات کو آگے چلایا کرتا تھا۔ تو چونکہ میرے آقا کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی وضاحت کی کہ اے حضرت امام غزالی نے اس حدیث میرے آقا کی اس حدیث پاک کی وضاحت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے کلیم اللہ، ہمارے آقا نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے آپ کے امتی اجتہاد نہ کیا کرتے تھے، بلکہ انبیاء کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آپ علماء اجتہاد کریں گے، جس طرح کہ آج میں اس مسئلے میں اجتہاد کر رہا ہوں کہ آپ نے رب نے آپ سے پوچھا، آپ نے کلام کو طول دیا، تو میں بھی آج کلام کو طول اسی وجہ سے دے رہا ہوں جس طرح سے کہ آپ نے دیا۔ یعنی اس حدیث پاک کی باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے امام غزالی نے وضاحت کر دی، کیونکہ امام غزالی سمجھ گئے تھے کہ آج میری حاضری کا مقصد کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے دعا چاہی میں اس کو مکمل طور پر یہاں پر بیان کروں۔ تو میرے ساتھیوں، علماء کا ایک جملہ زبردست عظیم ہوتا ہے۔ میں مولانا غلام حیدر صاحب علیہ رحمہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ میں اپنے شیخ مرشد غزالی جماعت کے ساتھ میل سے کی شہر میں آیا کرتا تھا، اور مولانا وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے، اور کیا خوبصورت انداز ہوتا تھا۔ مولانا کے انداز تو آج بھی ہمیں یاد ہیں، ان کا جو ادب اس زمانے میں غزالی اثر کے ساتھ تھا، وہی ادب انہوں نے آج تک اپنے دل میں ان کی اولاد کے لیے بٹھایا۔ یہ اس میں ہماری عظمت نہیں، ان کی عظمت ہے، کہ واللہ کہتا ہے اس میں ان کی عظمت ہے کہ وہ بزرگ ہو کر، انتہائی نازک ہو کر، انتہائی خفیف ہو کر، انتہائی ضعیف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ میں ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ان کی اولاد پر رحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سب کی اور ان کی اولاد کو زندہ و سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے،